إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے چند نام هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ یعنی ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں حسن خاتمہ کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اچھی موت کسے کہتے ہیں، اچھی موت کو حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال اور کون سے اسباب ہیں۔ مختصراً حسن خاتمہ کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس امید کے ساتھ کہ ماہ رمضان کا خاتمہ ہم اور آپ بہتر سے بہتر کر سکے۔ حسن خاتمہ کا الٹا ہے سوء خاتمہ، یعنی بری موت۔ بری موت کسے کہتے ہیں اور بری موت کے اسباب کیا ہے، اور بری موت آنے والوں کے چند واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
بری موت سے مراد کہ انسان کی موت کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال کی حالت میں انسان کو موت آ جائے تو اسے بری موت کہا جاتا ہے۔ بری موت یا تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں داخل کروانے والی ہے، یعنی وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے، یا بری موت ایک انسان کو ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں لیکن ایک لمبی مدت تک کے لیے نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں دھکیل دیتی ہے۔ دونوں ہی انجام برے ہیں، اس لیے کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی داخل ہونا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ بری موت کے اسباب کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو بری موت دیتا ہے؟ کئی اعمال اور کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا عمل انسان کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ انسان کا عقیدہ جب ایک اللہ سے ہٹ کر کسی اور انسان کے ساتھ، کسی اور ولی اور بزرگ کے ساتھ، کسی اور ہستی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ایسے انسان کی اکثر موت بری واقع ہوتی ہے۔ یعنی ایسا انسان پھر کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے یا دین اسلام میں شک کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا انسان دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں اس قدر بگاڑ اور فساد واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے ایسے انسان کو بری موت عطا کر دیتا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں عقیدے کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے اس قدر بگاڑ آ چکا ہے کہ جس جماعت کو جماعت حق کا کہا جاتا تھا، جس جماعت کو توحید پرست جماعت سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ اس جماعت میں شرک نہیں ہے، یہ جماعت ہمیشہ شرک سے نفرت کرتی ہے، لیکن آج اس جماعت میں بھی کہیں نہ کہیں شرک کی بدبو نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں شرک کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ عقیدے میں اس قدر بگاڑ آ رہا ہے، ایمان اس قدر کمزور پڑتا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی انسان، بیٹا ہو یا بیٹی، بیوی ہو یا والدین، جب بیماری آ جاتی ہے اور ایک دو مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اسے شفا نہیں دیتا ہے تو عقیدے میں بگاڑ اس قدر آ چکا ہے کہ ہم اور آپ صرف انسانی جان کو بچانے کے لیے، انسانی جسم کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جادو کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، جنات پریشان کرنے لگ جاتا ہے اور ایسی پریشانیاں انسان سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جب صحیح علاج اسے ملتا نہیں ہے تو انسان عقیدے میں بگاڑ کا شکار ہونے کے بعد جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرواتا ہے، جادو کا علاج جنات کی مدد کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ یہی عقیدے میں بگاڑ ہے اور عقیدے میں فساد ہے۔ ایسی حالت میں جب ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ بری موت کی علامت ہے، یہ سوء خاتمہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کرواتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کے عقیدے کے تعلق سے کہ اکثر ایمان والے جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایمان کے دعوے دار ایمان میں جھوٹے ہیں۔ دعویٰ ایمان کا ہے لیکن اس کے باوجود یا تو کفر اور شرک میں گرفتار ہے یا ایمان میں شک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ مومنوں کی اکثریت
ایمان لانے والوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ان کی اکثریت وہم مشرکون، یہ اللہ کے ساتھ شریک اور سازی دار بنا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے درگاہوں اور مزارات پہ جانے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کے گھر میں ایک اللہ کا نعرہ بلند کرنے والوں کی تعداد کتنی کم ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے واضح اشارہ فرمایا کہ عقیدے میں فساد اور بگاڑ بہت زیادہ واقع ہونے والا ہے۔ جب مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ خراب ہو جائے، مسلمانوں کی اکثریت کی توحید میں خلل آ جائے، مسلمانوں کی اکثریت سنت کے بجائے بدعات کی رسیاں بن جائے اور بدعات پر عمل کرنا انہیں مرغوب اور محبوب ہو جائے، تو ایسے عالم میں جب موت آتی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے انسان عبادات پر عبادات کر رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ایسے کئی انسان ہیں جو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن بدعی روزے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں لیکن مزارات پہ جا کر کسی اور کا نام لے رہے ہیں۔ کتنی ایسی عبادتیں ہیں جو حقیقت میں دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے سنت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان میں کہیں نہ کہیں بدعات کا شائبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کی جب موت آتی ہے تو اس انسان کی موت بدعت پر آتی ہے، اور وہ انسان دنیا والے سوچتے ہیں کہ بڑا نیک تھا، اسی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، کام کرنے والے عبادات کرنے والے یہ جان رہے تھے کہ دنیا میں بڑی نیکیاں کر کے مرنے والا گیا ہے، حالانکہ اس کا خاتمہ شرک پر، اس کا خاتمہ بدعات پر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلا سبب بری موت آنے اور سوء خاتمہ کی جو چیز دلیل بنتی ہے وہ عقیدے میں بگاڑ ہے، توحید میں خلل ہے، اور ایک انسان کا سنت کے بجائے بدعات کو اپنا محبوب بنا لینا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہی سب کام انجام دے رہی ہے۔ جب اکثریت کا عالم یہ ہوگا تو موت بھی اسی حالت میں آنے والی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو سب سے پہلے اگر سوء خاتمہ، برے خاتمہ سے بچنے کی فکر ہے تو آج ہی سے ہم اور آپ اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کر لیں، اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، توحید میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، تاکہ ہم سب کا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین کی توحید پر ہو اور ایمان پر موت ہم سب کو آ سکے۔ دوسرا سبب سوء خاتمہ، بری موت کی دوسری دلیل اور علامت یہ ہے دل میں فساد کا آ جانا، دل میں بگاڑ کا آ جانا۔ اور دل میں فسادات کن کن شکلوں میں موجود ہے، چند شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دل میں بگاڑ آج مسلم معاشرے میں کس قدر پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل ہی اصل ہے، تقویٰ کا مرکز دل ہے، اللہ کی محبت اسی دل میں ہوا کرتی ہے، اللہ کا ڈر حقیقت میں اسی دل میں ہوتا ہے، اور اس دل میں جب اللہ سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے، اس دل میں اللہ کا حقیقی ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے، تو انسان حقیقت میں اللہ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب اسی دل میں بگاڑ آ جاتا ہے، یہی دل فاسد اور خراب واقع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب ایک انسان فساد والے کام کرتا ہے، دلوں کو بگاڑنے والے کام میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو موت بھی ایسے عالم میں آتی ہے کہ اس انسان کی موت سوء خاتمہ پر واقع ہو جاتی ہے۔ دل کے فساد میں سے ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ ظاہری انسان کا بہتر نظر آتا ہو لیکن باطل میں انسان کے کفر چھپا ہوا ہو، باطل میں انسان کی ریاکاری ہو، باطن میں انسان کے شہرت چھپی ہوئی ہو۔ وہ عبادت تو کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں فقیروں اور مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ عبادت نظر آ رہی ہے، لیکن دل میں ریاکاری کا جذبہ ہے کہ میری عبادتوں سے دنیا والے خوش ہو جائیں، میری عبادتوں سے فلاں انسان خوش ہو کر میری تعریف بیان کرے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے۔
اور آج مسلمانوں کی اکثریت کی عبادتوں کا عالم یہی ہے کہ ہم اور آپ اخلاص نیت کے بجائے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عبادتوں کا اثر آج ہمارے جسموں پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، عبادتوں کا اثر آج ہمارے اعمال پر، آج ہمارے اخلاق و کردار پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ مکمل 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد، مکمل 1 مہینے قیام و سیام کرنے کے بعد، 1 مہینے کی عبادتوں کے بعد جو ہی مسلمانوں کو عید کا چاند نظر آیا، وہ عبادتوں کے اثرات کہاں غائب ہو گئے۔ 1 مہینے عبادت کرنے کے باوجود آج ہم اور آپ اللہ کی یاد سے ایسے غافل ہو گئے گویا ہم نے کبھی رمضان کے مہینے کو پایا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے 1 مہینے کی عبادت، 1 مہینے مسلسل اللہ رب العالمین کے لیے جستجو محنت کرنے کے باوجود آج ہمارا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادتوں میں خلل پایا جاتا ہے؟ ہم اور آپ عبادت اللہ کے لیے کرنے کے بجائے ہم اور آپ عبادت کو عادت بنا کر کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا والے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ پوری دنیا والے ماہ رمضان میں تراویح میں حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اور چاند کے نظر آنے کے بعد پوری دنیا والے اللہ رب العالمین کے گھروں کو خیر آباد کہہ کر اللہ رب العالمین کی معصیت میں لگ جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی دیکھا دیکھی بھیڑ مسجدوں میں آتی ہے تو ہم بھی چلے آتے ہیں، بھیڑ مسجدوں سے غائب ہوتی ہے، ہم اور آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہماری عبادتوں کی حالات اور کیفیت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 1 مہینے کی عبادتوں کے بعد جو تقوی حاصل ہونا چاہیے، جو للہیت اور خوف آنا چاہیے، 1 مہینے کے بعد 1 ہی دن میں بلکہ 1 ہی رات میں وہ تقوی، اس کی موت بھی بری واقع۔ دلوں کا بگاڑ کبر کی شکل میں، غرور کی شکل میں، عجب کی شکل میں، کہ ایک انسان متکبر بن جائے، گھمنڈی بن جائے، یعنی اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے، اللہ نے عہدوں اور منصب سے نوازا ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کے اندر کبر آ جائے، غرور آ جائے۔ یا اللہ رب العالمین نے اسے نیک انسان بنا دیا ہے اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، مسلسل نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کے اندر عبادتوں میں ایسا عجب پیدا ہو جائے کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جو ایسے لوگ جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے لیکن عبادت کرتے کرتے شیطان نے انہیں ورغلایا، شیطان نے انہیں ایسا دھوکہ دیا کہ اپنے عبادتوں کی وجہ سے انہیں کبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اپنی عبادتوں کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو گئے، تو ایسے انسان کی موت انتہائی خطرناک واقع ہوئی۔ ایک انسان اور ایک عالم دین جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے قصیم میں رہنے کی وجہ سے اپنے پیچھے لقب کے طور پر لگایا القصیمی، حالانکہ رہنے والا مصر کا تھا اور اتنا بڑا عالم دین ہے کہ کئی کتابیں پر کتابیں لکھتا جا رہا ہے، اور کتابیں بھی ایسی کہ شرک کی مذمت میں کتابیں لکھ رہا ہے، کتابیں بھی ایسی کہ توحید کے فائدوں پر کتابیں لکھ رہا ہے، الہات کو مٹانے کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے، لیکن اس دل میں ایک دن خیال آ جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا عالم دین ہوں، میں دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہوں، اگر میرا علم اس دنیا میں پھیل جائے تو دنیا میں نہ رسولوں کی ضرورت نہ آسمانی کتابوں کی ضرورت ہو۔ جب اسے عجب آ گیا اپنے علم کی وجہ سے، اپنی کتابوں پر کبر اور غرور آ گیا، اور اس کی کتابوں سے ہونے والے فائدے کی وجہ سے جب ایسا عجب آ جاتا ہے، کبر اور غرور آ جاتا ہے، تو خاتمہ ہم اور آپ دیکھیں اس انسان کا جو دنیا کی نگاہوں میں بڑا علم دین تھا، جو دنیا کی نگاہوں میں بڑا مؤلف اور مصنف تھا، لیکن عجب آنے کی وجہ سے، دل میں فساد واقع ہونے کی وجہ سے، جب اللہ رب العالمین کو یہ عجب اور کبر پسند نہ آیا تو اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ آخری زندگی میں وہ اپنی کلمات کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے قلم کے ذریعے سے کفریہ باتیں کر رہا تھا،
اللہ کے بارے میں نازیبہ کلمات، رسولوں کے بارے میں نازیبہ کلمات اور اللہ کی آسمانی کتابوں کے بارے میں گھناؤنے الفاظ استعمال کر رہا تھا، یہاں تک کہ یہی سب کرتے ہوئے پوری موت کی نشانیوں میں سے، سوء خاتمہ کے اسباب میں سے ایک بہت ہی بڑا سبب یہ ہے الاصرار علی المعاصی، گناہوں کے کاموں پر لگاتار اصرار کرتے رہنا۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم اور آپ کا عالم یہی ہے کہ ہم اور آپ نے کبیرہ گناہوں کو گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا یہ کم سے کم کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑنے کا انجام تو انتہائی برا ہے۔ ہم اور آپ ماہ رمضان میں نفلی عبادتوں میں گھنٹے لگاتے رہے، لیکن ماہ رمضان کے جانے کے بعد جو ہی ماہ رمضان کے جانے کے بعد عید کا چاند نظر آیا، ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ نمازوں کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ پر آنے والی موت انتہائی بری واقع ہوتی ہے، اور واقعات اس بات پر شاہد ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو کیسی موت آتی ہے۔ کئی واقعات ہیں، ایک ایک کر کے میں الگ الگ گناہوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، جو خاص طور سے ہم نے ماہ رمضان کے جانے کے بعد ان گناہوں میں پڑنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ایک انسان ایسا تھا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور جلد ہی یہ واقعہ ہوا ہے کہ 3 دوست تھے جو کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور تیز رفتار گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے 2 دوستوں کا اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے، اور تیسرا دوست ہے جو موت کے قریب کھڑا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، اسی وقت پولیس کا افسر اس کے پاس آتا ہے، یعنی کوئی عرب دنیا کا یہ واقعہ ہے۔ پولیس کا افسر اس کے پاس آ کر کے دیکھتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، اس سے کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ، آخری سانسیں چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ مسلمانوں، عبرت اور نصیحت اس واقعے میں، نماز چھوڑنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس واقعے میں۔ وہ انسان جو مسلمان تھا، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ یہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے اس کی زبان پر یہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کی زبان پر یہ کلمات آ رہے ہیں کہ میں تو جہنم میں جا چکا ہوں، میں تو جہنم میں جا چکا ہوں۔ اور سقر کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کرے، یہی وہ لفظ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے والوں کے انجام کا ذکر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تمہیں اس نار جہنم میں دھکیل دیا گیا ہے، تمہارا انجام برا کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلا عذر وہ پیش کریں گے، سب سے پہلا گناہ پیش کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جس لفظ کا وہ انسان سہارا لے رہا ہے سقر کا، اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کے انجام کے لیے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ انجام دیکھیں کہ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں میں سستی برت رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی اور ہمارا نشر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا خاتمہ بھی کہیں برا نہ ہو جائے۔ کہیں ہم یہ سوچتے رہیں آنے والے رمضان میں دوبارہ نماز شروع کریں گے، کہیں ہم یہ سوچتے رہیں کہ آنے والے جمعہ سے سچی توبہ کر کے ہم نمازی بن جائیں گے، اور اس جمعہ کے آنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارا انتقال سوئے خاتمہ کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیے، اپنے آپ کو نمازوں کا عادی اور نمازوں کا پابند بنائیے، اس لیے کہ نمازوں کی پابندی، نیکیوں کی پابندی یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ گناہوں پر جو اصرار کیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے واقعات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے، یا آج کے معاصر علماء کرام نے جو واقعات نقل فرمائے کہ بری موت کے کئی واقعات جو مشاہدات اہل علم نے دیکھے، کئی واقعات انہوں نے رکھے کہ انسان کی موت جب برائیوں پر اصرار کرتا ہے تو کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ خاص طور سے سگریٹ نوشی کرنے والے، خاص طور سے جو نشے کے عادی ہیں، ان کے لیے عبرت ہے کہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں
جو ان تمام چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ کئی انسانوں کے پاس جب اہل علم جاتے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، ان سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، آخری وقت چل رہا ہے، اے مسلمان، کسی نشے کرنے والے، شراب پینے والے کا جب انتقال ہوتا ہے، اس کے قریب جا کر کے گھر والے کہتے ہیں، پڑوس والے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ یہ کہتا ہے اشربنی واسقنی، آپ بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، گویا لا الہ الا اللہ کے بجائے وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ سب پیتے رہو، گویا اس کی زبان پر لفظ شراب چل رہا ہے، اس کی زبان پر لفظ دخان یعنی بیڑی اور سگریٹ چل رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ حسن خاتمہ چاہتے ہیں تو ان تمام ناپاک چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے جو غلاظت اور بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایسے انسان کی موت بھی زیادہ تر بری موت واقع ہوتی ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے اگر ان کاموں میں گرفتار ہیں تو آج ہی سے سچی توبہ کر لے۔ ایک سود کھانے والا، سود میں گرفتار ایک انسان تھا، اس کے پاس تلقین کروانے والے، لا الہ الا اللہ کہلانے والے جاتے ہیں اور اس انسان سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی آخری سانسیں چل رہی ہے، آخری وقت چل رہا ہے، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے عشرۃ بعہد عشرہ، 10 کے بدلے 11 چاہیے، یعنی میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں، آپ مجھے 11 دے دے، میں 10 لاکھ دیتا ہوں، آپ 11 لاکھ دے دیں۔ پوری زندگی سود لیتا اور دیتا رہا، آخری انجام جب اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، آخری وقت میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو لا الہ الا اللہ کے درمیان حائل کر دیا اور یہ گناہ کا اصرار اس کے بری موت واقع ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ آج مسلمانوں، نہ جانے کتنے ظلم ہم کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی ناانصافیاں ہم اور آپ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کے کام کبیرہ اور صغیرہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں اچھے انجام کو چاہتے ہیں، اچھی موت کی فکر کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے حضور ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب کا انجام اور ہم سب کی موت اچھی موت واقع ہو سکے۔ کئی اہم چیزیں ہیں، صرف آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بری موت واقع ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ بری صحبت ہے، بری سنگت ہے۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد جب ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، کتنے مسلمان تو ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ابھی بھی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، لیکن مسجد سے جانے کے بعد جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بے نمازی ہے، مسجد سے جانے کے بعد جن کی صحبت میں وہ رہتے ہیں وہ معصیت اور نافرمانی کام کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ میں تو نیک ہوں لیکن میری صحبت، میری سنگت، میرے دوست برے ہیں، تو انجام کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دوست برے ہوتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ اس نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہی وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بیان کرتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نیک انسان بن گیا ہوں، دوستوں نے آر دلایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عقبہ جیسا ماہر شخص، عقبہ جیسا سمجھدار شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، سبوتا یعنی وہ دین سے پھر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ورغلایا گیا، اسے دھمکایا گیا، اسے بار بار ٹارچر کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے کہ اسے میدان میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کس قدر سوء خاتمہ کے لیے ہمارے عبرت و نصیحت ہے کہ جب برے لوگوں کی سنگت میں رہتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور برے دوستوں کو اپنا یار بنا لیتے ہیں، اپنا جگری دوست بنا لیتے ہیں، تو اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بروں کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے نیک انسان، شریف انسان بھی برا بن جاتا ہے اور پھر اسی برائی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ صحیح معنوں میں اگر حسن خاتمہ چاہتے ہیں، اچھی موت کے طلبگار ہیں، تو اچھی موت والے اسباب کو اپنائیں اور بری موت آنے والے جتنے اسباب اور اعمال ہیں ان سے اپنے دامن کو محفوظ کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سلف صالحین، بزرگان دین نیکیاں کرنے کے باوجود اس قدر رویا کرتے تھے اور اس قدر برے خاتمہ کے تعلق سے انہیں خوف تھا کہ پوری رات اس ڈر سے روتے تھے کہ کہیں انجام برا نہ ہو جائے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات پوری رات روتے رہے، صبح ہونے کے بعد ان سے پوچھا گیا اتبکی علی الذنوب، کیا گناہوں کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، یعنی گناہ زیادہ ہیں اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ فکر مجھے برے خاتمے کی ہے کہ کہیں جب موت آئے تو میرا انجام برا نہ ہو جائے، سوء خاتمہ نہ ہو جائے۔ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود روتے تھے، انہیں خوف لاحق رہتا تھا، نیکیوں کے باوجود ڈرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں، آج ہم ایمان میں کمزور، اعمال میں کمزور، ہمارے اخلاق و کردار انتہائی کمزور سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کہیں انجام ہمارا برا نہ ہو جائے۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد اب اکثر و بیشتر کھیل اور کود، لہو و لعب اور تماشے والی چیزیں زیادہ ہونے والی ہے، لیکن یعنی شادی بیاہ کے پروگرام ہونے والے ہیں۔ شادی بیاہ سے پہلے جو چیزیں اور جو رسمیں ہوتی ہے، ڈھول بجانا ہے، گاجے اور باجوں کا انتظام کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان رسیہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شادی گھر میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ زندگی میں واقعہ ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بعد میں توبہ کرنا یہ ایسا ہتھیار ہے، یہ ایسا سبب ہے کہ اکثر و بیشتر بات کرنے والے آج قبرستان میں سو رہے ہیں، جو ہمیشہ یہی کہتے تھے آنے والے رمضان سے نمازی بن جائیں گے، بعد میں سچی توبہ کر لیں گے، بعد میں حلال کھانا شروع کر دیں گے، بعد میں تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، بات کرتے ہوئے آئندہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی بات کہتے رہے، آئندہ کہتے رہے کہ اس شادی میں کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں گے، اس بار یہ برائی کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ قبرستان جا کر کے دیکھیے کتنے جوان جوانی کی دہلیز پر تھے جو ہم سے بھی کم عمر میں تھے، اور موت کا فرشتہ انہیں آتا ہے، دبوچ لیتا ہے، اور وہ یہ سوچ اور سمجھ رہے تھے کہ بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں اللہ سے معافی تلافی کر لیں گے، اور اللہ نے انہیں چانس اور موقع نہ دیا۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، ہمیں وہ چانس دیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں، تاکہ سچی توبہ کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مسلمانوں، ماہ رمضان ضرور گیا ہے، لیکن ماہ رمضان میں جس رب کی ہم اور آپ عبادت کر رہے تھے، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ آج بھی ماہ رمضان والی مسجدیں ہیں، ماہ رمضان والے روزے ہیں، ماہ رمضان والا قرآن موجود ہے، ماہ رمضان والی نمازیں موجود ہے، ماہ رمضان والے صدقات و خیرات موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نیک بن گئے اور ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم کس کی بات مان کر کے برے بنتے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم اور آپ برائیوں میں اتنے گرفتار ہو جائے اور برائیوں کے اتنے رسیاں ہو جائے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اسی معصیت پر ہماری روح کو قبض کر لے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح آج سے شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً یہ اچھے سنکیت ہیں، یہ اچھی موت کی نشانیاں ہیں کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان